صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا نبی اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب عدت اصحاب بدر۔ بدر کے صحابہ کی تعداد کا باب۔ حدثنا مسلم قال حدثنا شعبہ عن ابی اسحاق عن البراء قال استصغرت انا و ابن عمر۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں مسلم نے حدیث بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شعبہ نے، وہ کہتے ہیں کہ ابو اسحاق سے روایت کرتے ہیں، وہ براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ میں اور ابن عمر یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر کم سن قرار دیے گئے، ہے نا، یعنی جنگ بدر میں یہ دونوں صحابی کم سن ہونے کی وجہ سے ان کو شرکت کی اجازت نہ ملی۔ تحویل السند۔ وحدثنی محمود قال حدثنی وحب عن شعبہ عن ابی اسحاق عن البراء۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھے محمود نے حدیث بیان کی، اور وہ کہتے ہیں کہ وہب نے ہم سے حدیث بیان کی، وہ شعبہ سے روایت کرتے ہیں، وہ ابو اسحاق سے، وہ حضرت براء بن عازب سے۔ قال استصغرت انا و ابن عمر یوم بدر، مجھے اور عبداللہ ابن عمر کو بدر کے دن کمسن قرار دیا گیا۔ وکان المہاجرون یوم بدر نیفن یا نیفن علی ستین والانصار نیفن و نیفن، جو بھی پڑھنا چاہو دونوں میں سے، وہ اربعون و مئتان، اور بدر کی دن مہاجرین 60 سے کچھ زائد تھے، یعنی 60 سے زائد تھے، اور انصار صحابہ 240 سے زائد تھے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، اور اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ 240 اور 60 کتنے ہوئے؟ 300۔ 240 اور 60 اور کچھ زیادہ، دونوں میں کچھ زیادہ ہے نا۔ تو اس سلسلے میں روایتیں آئی ہوئی ہیں، اور ہر ایک روایت میں تعداد الگ ہے۔ مثلاً مسلم شریف کے اندر غزوہ بدر میں صحابہ کی تعداد جو آئی ہے وہ ہے 319۔ کتنی؟ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے۔ امام مسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اور امام احمد ابن حنبل یعنی مسند احمد ابن حنبل اور امام بزار نے، اسی طریقے سے امام طبرانی نے جو روایت کیا ہے وہ 313 کی روایت ہے۔ کتنے کی روایت ہے؟ اور یہی روایت سب سے زیادہ مشہور ہے۔ اور انہوں نے بھی عبداللہ ابن عباس سے اس حدیث کو روایت کیا ہے، یعنی مسند احمد میں اور امام بزار نے اور امام طبرانی نے عبداللہ ابن عباس سے 313 کی تعداد روایت کی ہے۔ اور امام ابن اسحاق نے فرمایا کہ کل جو ہے 314 مرد تھے۔ کتنے تھے؟
مہاجرین میں 83 مرد تھے اور انصار کے قبیلے اوس میں 61 مرد تھے اور قبیلے خزرج میں 170 مرد تھے. ان میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی شامل تھے. یہ امام ابن اسحاق نے جو روایت کیا ہے وہی امام ابن اسحاق جن کا نام پہلے آ چکا ہے نا. یہ روایت بخاری کے خلاف ہے. بخاری کی روایت میں ہے کہ مہاجرین 60 سے کچھ زائد تھے اور انصار 240 سے کچھ زائد تھے، ہے نا. اور انہوں نے تعداد جو ہے متعین کر کے کہا کہ 314 تھے اور پوری تفصیل بتائی انہوں نے. اور علامہ سہیلی نے کہا بدر میں مسلمانوں کے ساتھ 70 جنات بھی شامل تھے، مسلمانوں کے ساتھ، اور مشرکین 1000 تھے. ان کے پاس 700 اونٹ اور 100 گھوڑے تھے. کتنے تھے؟ ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان روایتوں میں اختلاف کیوں ہے نا. کہیں 319 ہے، کہیں 314 ہے، کہیں 313 ہے اور کہیں 305 ہے یا 306 یہ بھی ہے. تو بات یہ ہے کہ لڑنے والے بدر کے دن ان کی تعداد حقیقت میں 305 ہی تھی. کتنی تھی؟ اور 8 صحابہ اکرام وہ تھے جن کو الگ الگ کاموں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لگا رکھا تھا. جیسے حضرت عثمان ابن عفان کو حضرت رقیہ کی تیمارداری کے لیے، حضرت ابو لبابہ کو اپنا نائب بنایا تھا، مدینہ شریف پر خلیفہ بنایا تھا. اسی طریقے سے طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید کو کفار مکہ کے قافلے کی جاسوسی کے لیے بھیجا تھا. تو کتنے ہو گئے؟ یہ 4 ہو گئے نا. اور اسی طریقے سے اہل عالیہ کی حفاظت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عاصم بن عدی کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا تھا. اور حضرت الحارث بن حاطب کو بنی عمرو بن عوف پر اپنا خلیفہ اور نائب بنایا تھا. کتنے ہو گئے؟ یہ 7 ہو گئے نا. اور الحارث بن السمہ جو مقام روحہ میں زخمی ہو گئے تھے، آپ نے ان کو مدینہ واپس بھیج دیا تھا. اور اسی طرح خوات بن جبیر کو بھی ہے نا واپس بھیج دیا تھا، زخمی ہو گئے تھے. کم سنی کی وجہ سے حضرت برا کو شریک نہیں کیا گیا، اور ابن عمر کو اور حضرت انس کو، ہے نا. تو جنہوں نے ان 8 صحابہ کو، جن کو مختلف کاموں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی اجازت سے لگایا تھا اور مختلف امور ان کے سپرد کیے تھے، ان 8 کو شمار کیا ہے تو ہو گئی 313 تعداد. 305 اور 8 313 ہو گئی. اور جنہوں نے کمسنی کی وجہ سے شرکت نہیں کی اجازت نہیں ملی، جیسے حضرت برا، ابن عمر، حضرت انس، اس کے علاوہ اور بھی تھے، حضرت جابر وغیرہ، کچھ اور بھی لوگ تھے جو پانی پلانے کا کام کر رہے تھے، تو ان کی تعداد کو لیے تو 319 ہو گئی، ہے نا. تو روایت میں دراصل اختلاف نہیں ہے.
جنہوں نے 319 کو کیا انہوں نے سب کو شمار کر دیا، جنہوں نے 305 کے کیا تو انہوں نے تو صرف بدر کے دن لڑنے والوں کی تعداد بتائی، جنہوں نے 313 کو شمار کرایا تو ان کو جو ہے شامل کیا ہے جنہیں بدر سے حصہ ملا ہے نا، جیسے حضرت عثمان وغیرہ کو حصہ ملا، اجر بھی ملا ہے نا. تو یہ تعداد دراصل جو تمام روایتوں میں ہے وہ صرف شمار کرنے اور نہ کرنے کی بنا پر ہے، اختلاف ہوا ہے. ٹھیک ہے. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت البراء يقول حدثني اصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ممن شهد بدرا انهم كانوا عدة اصحاب طالوت الذي جازوا معه النهر بضعة عشر و300. قال البراء لا والله ما جاوز معه النهر الا مومن. امام بخاری کہتے ہیں کہ عمرو بن خالد نے ہم سے حدیث بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ زہیر نے ہم سے حدیث بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے ابو اسحاق نے حدیث بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ فرماتے ہوئے سنا، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے اصحاب محمد یعنی سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ان صحابہ نے حدیث بیان کی جو بدر میں حاضر ہوئے، انہم کانوا عدۃ اصحاب طالوت، کہ وہ لوگ یعنی بدر کے صحابہ طالوت کے اصحاب کے تعداد کے برابر تھے، یا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ طالوت کے اصحاب کی تعداد میں تھے. الذی جاوزوا معه النہر، جنہوں نے ان کے ساتھ یعنی طالوت کے ساتھ نہر کراس کیا، پار کیا. وہ کتنے تھے؟ 310 سے زائد. قال البراء، حضرت برا نے کہا کہ لا واللہ، خدا کی قسم، ما جاوزا معہ النہر، نہر کو کوئی بھی کراس نہیں کیا، پار نہیں کیا، الا مومن، سوائے مومن کے. یہ واقعہ کیا ہے؟ فلسطین اور مصر کے درمیان بحر روم کے ساحل پر عمالقہ کی حکومت تھی، جس کا عمالقہ آباد تھے، جس میں جالود بادشاہ تھا، بہت ظالم بادشاہ تھا، ہے نا. اور حضرت اشمویل علیہ الصلاۃ والتسلیم، حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اولاد سے ایک پیغمبر گزرے ہیں. تو جالوت یہ بنی اسرائیل کے اوپر بہت ظلم و ستم کیا کرتا تھا. تو اس وقت حضرت اشمویل علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس بنی اسرائیل آئے اور کہا کہ آپ ہم کو ان لوگوں کے ظلم و ستم سے نجات دلائیں. تو آپ نے کہا کہ ٹھہرو، انتظار کرو. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ایک لاٹھی عطا فرمائی، عصا، اور اس لاٹھی میں قدس کا تیل تھا. تو حضرت اشمویل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ تمہارا بادشاہ وہ ہوگا جو اس عصا کے قد کے برابر ہوگا. اتفاق یوں ہوا
کہ طالوت ادھر اپنے گدھے پہ سوار ہو کر پانی کی تلاش میں آئے، تو جب حضرت اشمویل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو دیکھا تو اپنے عصا سے اس کو ناپا تو بالکل عصا کے برابر قد تھا، اور انہوں نے اپنے کپڑے سے، یعنی طالوت نے اپنے کپڑے سے اس عصا میں جو قدس کا تیل تھا اسے پونچھ کر صاف کیا، خشک کر لیا۔ اور یہ نشانی تھی کہ وہ بادشاہ جو اللہ تعالیٰ مقرر کرے گا جالوت کی ظلم و ستم سے نجات دینے کے لیے، وہ اس قدس کے تیل کو اپنے کپڑے سے پوچھ کر خشک کر دے گا۔ تو جب حضرت اشمویل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ دیکھا تو فرمایا کہ یہ تمہارا بادشاہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرمایا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا، ان کے نبی نے ان سے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے طالوت کو بادشاہ بنایا ہے۔ یہ اسی واقعے کی جانب اشارہ ہے قرآن کی آیت میں۔ تو 80,000 کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے حضرت طالوت کے گرد، چنانچہ آپ ان کو لے کر دریائے اردن کے پاس پہنچے تو فرمایا کہ اس دریا سے تمہیں پانی نہیں پینا ہے، اور اللہ رب العزت تمہیں آزمائے گا۔ قرآن پاک میں اس کے بارے میں ہے انا مبتلیکم بنہر، کہ اللہ کیا ان اللہ مبتلیکم ہے نا بنہر، کہ اللہ تمہیں نہر کے ذریعے آزمائے گا۔ تو حضرت طالوت نے یہ کہا کہ تمہیں پانی نہیں پینا ہے اور کراس کر جانا ہے، تو اس میں سے اکثر لوگوں نے پانی پی لیا، صرف اتنی تعداد جو 310 سے زائد تھی وہی تعداد جو ہے پانی نہیں پی، اور وہی لوگ کراس کر گئے بغیر پیے۔ تو یہ وہی تعداد ہے نا، طالوت کے ان صحابہ کی تعداد میں تھے جنہوں نے نہر کراس کیا، اور وہ کتنے تھے؟ 310، پانی نہیں پیا تھا، 310 سے کچھ زائد ہے نا۔ اور کوئی بھی اس نہر کو کراس نہیں کیا سوائے مومن کے۔ پھر جالوت سے جنگ ہوئی جس میں داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی تھے، ان کے لشکر میں داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ جالوت سے جنگ ہوئی، جالوت مارا گیا، حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو قتل کیا۔ ہاں، وقتل داؤد جالوت، داؤد نے جالوت کو قتل کیا، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ تو اس طریقے سے اس کے ظلم و ستم سے نجات ہوئی، اور پھر طالوت بھی مارے گئے، ہے نا۔ اور ان کی حکومت کی مدت جو ہے 40 سال تک تھی۔ بہرحال ہے نا۔ حدثنا عبداللہ بن رجاء قال حدثنا اسرائیل حدثنا اسرائیل عن ابی اسحاق عن البراء قال كنا اصحاب محمد نتحدث ان عدت اصحاب بدر على عدت اصحاب طالوت الذي جاوزوا معه النهر ولم يجاوز معه الا مؤمن ب19 و300۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ بن رجا نے حدیث بیان کی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سے اسرائیل نے حدیث بیان کی، وہ ابو اسحاق سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت برا سے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نتحدث و گفتگو کر رہے تھے۔ تو اصحابہ محمد کی جگہ اصحاب محمد پڑھا جائے تو بہتر نہیں رہے گا، نہ ضمیر سے مبدل میں بدل ہے نا۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نتحدث و گفتگو کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے کہ بدر کے صحابہ کی تعداد طالوت کے ان صحابہ کی تعداد کے مطابق تھی جنہوں نے طالوت کے ساتھ نہر پار کیا، اور سوائے مومن کے کوئی بھی ان کے ساتھ
نہر پار نہ کیا، اور وہ تعداد کتنی تھی؟ 310 سے زائد۔ حدثني عبد الله بن ابی شیبہ قال حدثنا یحییٰ عن سفیان عن ابی اسحاق عن البراء تحویل السند وحدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا سفیان عن ابی اسحاق عن البراء قال كنا نتحدث ان اصحاب بدر 300 وبضعة عشرين بعدت اصحاب طالوت الذي جاوزوا معه النهر وما جاوز معه الا مومن۔ عبداللہ بن ابی شیبہ نے مجھ سے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں یحییٰ نے حدیث بیان کی، وہ سفیان سے، وہ ابو اسحاق سے، وہ برا سے۔ تحویل السند، محمد بن کثیر نے ہم سے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ سفیان نے ہمیں خبر دی، وہ ابو اسحاق سے روایت کرتے ہیں، وہ برا سے، کہ ہم لوگ یہ بات چیت کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے کہ بدر کے صحابہ 310 سے زائد تھے، طالوت کے ان صحابہ کے تعداد کے مطابق جنہوں نے آپ کے ساتھ نہر پار کیا، اور آپ کے ساتھ نہر سوائے مومن کے کسی نے پار نہیں کیا۔ باب دعاء نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی کفار قریش شیبۃ و عتبۃ والولید و ابی جہل ابن ہشام و ہلاکہم۔ یہ کفار قریش یعنی شیبہ، عتبہ، ولید، ابو جہل بن ہشام کے خلاف دعا، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دعا کرنا اور ان کی ہلاکت کی دعا کرنا، یا ان کا ہلاک ہونا، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، دعا پر عطف، مانے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کرنا ان کے خلاف اور ان کا ہلاک ہونا۔ حدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زہیر قال حدثنا ابو اسحاق عن عمرو بن میمون عن عبد الله بن مسعود قال استقبل النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الكعبہ فدعا على نفر من قریش على شیبۃ بن ربیعۃ وعتبۃ بن ربیعۃ والولید بن وعتبۃ بن ربیعۃ، یہ جر کی حالت میں ہے نا، علی شیبۃ بن ربیعۃ وعتبۃ بن ربیعۃ والولید بن عتبۃ وابی جہل بن ہشام۔ عمرو بن خالد نے مجھ سے حدیث بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ زہیر نے مجھ سے حدیث بیان کیا، وہ کہتے ہیں ابو اسحاق، اور وہ روایت کرتے ہیں عمرو بن میمون سے، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود افقہ الصحابہ بعد خلفاء راشدین سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کعبے کی طرف رخ کیا، فدعا علی نفر من قریش، تو قریش کے کچھ لوگوں کے خلاف دعا فرمائی، علی شیبۃ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ اور ابو جہل بن ہشام، ان کے خلاف دعا فرمائی۔ فاشہد باللہ، تو میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، لقد رأیتہم صرعا، کہ میں نے انہیں پچھاڑا ہوا دیکھا، یا آؤندے منہ پڑا ہوا دیکھا، ہے نا، سریع کی جمع ہے صرعا، ہے نا، جیسے قتیل کی جمع قتلہ، ویسے سریع کی جمع صرعا، ہے نا۔ لقد رأیتہم صرعا، تو میں نے انہیں آؤندے منہ پڑا دیکھا۔ جب کوئی کسی پہلوان کو پچھاڑ دیتا ہے تو آؤندے منہ پڑا رہتا ہے۔ قد غیرتہم الشمس، اور سورج نے انہیں
تبدیل کر دیا ہے نا. وکانا یومن حارہ، اور وہ گرم دن تھا. تو یہ سارے منحوس بدر کے دن مارے گئے. باب قتل ابی جہل، ابو جہل کے قتل کا باب. حدثنا ابن نمیر قال حدثنا ابو اسامہ حدثنا اسماعیل قال اخبرنا قیس عن عبد اللہ انہ اتی ابا جہل وبہ رمق یوم بدر فقال ابو جہل هل اعمد من رجل قتلتموہ. امام بخاری کہتے ہیں کہ ابن نمیر نے ہم سے حدیث بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ابو اسامہ نے حدیث ہم سے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ اسماعیل نے ہم سے حدیث بیان کیا، وہ کہتے ہیں ہمیں قیس نے خبر دی، اور وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود سے کہ وہ ابو جہل کے پاس آئے بدر کے دن، اس حال میں کہ اس میں رمق یعنی تھوڑی سی جان تھی، ہے نا، جو حلق وغیرہ میں تھوڑی سی جان بچی ہوتی ہے اتنی جان تھی. فقال ابو جہل، تو ابو جہل نے کہا هل اعمد من رجل، کیا کہا؟ هل اعمد من رجل، کیا تم اس شخص سے زیادہ حیرت انگیز شخص کو دیکھا جس کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے نا. اعمد یہ اعجب کے معنی میں ہے، اس شخص سے بھی زیادہ تعجب خیز، اور یا اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کیا تم اس شخص سے بڑھ کر سردار دیکھا جس کو تم لوگوں نے قتل کیا، یعنی مر رہا ہے لیکن اپنی سرداری کا گن گا رہا ہے، مر رہا ہے اور اپنی سرداری کا گن گا رہا ہے. کیا اس شخص سے بڑا سردار دیکھا جس کو تم لوگوں نے قتل کیا؟ فرعون تو مرتے وقت آمنت برب موسیٰ و ہارون کہہ دیا تھا، لیکن یہ فرعون سے بڑھ کر جو ہے غلیظ کافر تھا کہ مرتے وقت جو ہے اپنی سرداری کی گن گا رہا تھا. حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زہیر حدثنا سلیمان التیمی ان انس حدثهم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ حضرت انس نے ان سے حدیث بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تحویل السند. وحدثنی عمرو بن خالد قال حدثنا زہیر عن سلیمان عن انس قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من ينظر ما صنع ابو جہل فانطلق ابن مسعود فوجدہ قد ضربہ ابن افرا حتى برد قال انت ابو جہل قال فاخذ بلحیته قال وهل فوق رجل قتلتموه او رجل قتله قومه قال احمد بن یونس انت ابو جہل. حضرت انس سے یہ حدیث مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من ينظر ما صنع ابو جہل، کون ہے وہ جو یہ دیکھے کہ ابو جہل کیا کر رہا ہے بدر کے دن. فانطلق ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود تشریف لے گئے یعنی گئے. فوجدہ قد ضربہ ابن افراء، تو آپ نے اسے پایا اس حال میں کہ افرا کے دو بیٹوں نے اسے مار دیا تھا، معاذ اور
معوذ، حتی بردا، یہاں تک کہ وہ ٹھنڈا پڑ چکا تھا، جیسے مرغا جو ہے ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ قال، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا انت ابو جہل، تو ابو جہل ہے؟ قال، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا فاخذ بلحیتہ، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کی داڑھی کو پکڑ لیا اور فرمایا، تو ابو جہل نے کہا حل فوق رجل قتلتموہ، کیا اس تم ایسے شخص سے بڑھ کر دیکھا ہے تم نے کہ جس کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے، اور رجل، یا ایسا شخص جس کو اس کی قوم نے قتل کیا ہے۔ دیکھیے اس میں اس کی دو چیز، ایک تو اپنی سرداری کا گن گا رہا تھا، کیا کوئی ایسے شخص سے بڑھ کر بھی ہے کوئی، کیا اس شخص سے بڑھ کر بھی ہے کوئی جس کو تم لوگوں نے قتل کیا؟ ایک تو اپنی سرداری کا گن ہو گیا، دوسری بات یہ ہے کہ تم لوگوں نے اس کو قتل کیا، یعنی ہماری قوم نے قتل کیا ہے، کسی غیر نے قتل نہیں کیا ہے، اس لیے اسے کوئی پچھتاوا نہیں ہے، بلکہ فخر ہے کہ مجھے میری قوم نے قتل کیا ہے، یعنی برابر کے لوگوں نے۔ عجب کافر تھا، ہے نا؟ کدھر گیا؟ حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابی عدی عن سلیمان التیمی عن انس قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوم بدر من ينظر ما فعل ابو جہل۔ یہ حدیث بھی حضرت انس سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا، کون ہے جو یہ دیکھے کہ ابو جہل کیا کیا، یعنی ابو جہل کیا کر رہا ہے۔ فانطلق ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود گئے، فوجدہ قد ضربہ ابن افرا، تو ان کو اس حال میں پایا کہ افرا کے دو بیٹوں نے انہیں مار دیا، حتی بردا، یہاں تک کہ وہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ فاخذ بلحیتہ، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کے داڑھی کو پکڑ لیا۔ قال انت ابو جہل، کہا تم ابو جہل ہو؟ قال، ہاں، تو اس نے کہا حل فوق رجل قتلہ قومہ، کیا اس آدمی سے بڑھ کر بھی کوئی ہے جس کو اس کی قوم نے قتل کیا ہے؟ حیرت ہے کہ حلق میں صرف جان بچی ہے، رمق، باقی وہ زمین میں پڑا ہے، مرنے کو تیار ہے۔ اس وقت بھی یہ کہہ رہا ہے کہ حل فوق رجل قتلہ قومہ، کیا اس آدمی سے بڑھ کر بھی کوئی ہے جس کو اس کی قوم نے قتل کیا؟ تو دو، ایک تو سرداری کا گن گایا، اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی عار نہیں، اس کی قوم نے اس کو قتل کیا ہے، کسی غیر نے قتل نہیں کیا۔ او قالا قتلتموہ، یا تو راوی کو شک ہے کہ یہ قتلتموہ کہاں۔ اسی طریقے سے یہ حدیث بھی ہے، حدثنا علی بن عبداللہ قال کتبت عن یوسف بن الماجشون عن صالح بن ابراہیم عن ابیہ عن جدی فی بدر، یعنی حدیث ابن افراع، ہے نا۔ حدثنی محمد بن عبداللہ الرقاشی قال حدثنا معتمر قال سمعت ابی قال حدثنا ابو مجلس عن قیس بن عباد عن علی بن ابی طالب انه قال انا اول من یجسو بین ید الرحمن للخصومۃ یوم القیامہ۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں پہلا وہ شخص ہوں گا جو رحمان کے سامنے، قیامت کے روز رحمان کے سامنے خصومت کے لیے، نزاع کے لیے دو زانو بیٹھوں گا،
وقال قیس بن عباد نے کہا وفیہم انزلت، اور انہی کے بارے میں یہ آیت نازل کی گئی ہے، ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں نزاع کیا۔ اور آگے کیا ہے اس کے؟ آگے کیا ہے اس کے، اس آیت کے؟ فالذین کفروا، تم لوگ حافظ ہو کہ کیا ہو؟ تو یہ دو خصم ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار، تو جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کے کپڑے، من نار ہے کہ من جہیم ہے؟ جہنم کے آگ، جہنم کے کپڑے تیار کیے گئے۔ اور آگے کیا ہے؟ ہاں، وَيُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمْ، اور آگے کیا ہے؟ حمیم سے پہلے کیا ہے؟ ہے نا، اور ان کے سروں پہ گرم پانی ڈالا جائے گا، کھولتا پانی ڈالا جائے گا۔ تو بدر کے دن دو فریق آپس میں نزاع کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ لات و منات ان کا رب ہے، ان کا کہنا تھا کہ میرا معبود ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو یہ دونوں فریق جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا ہے نا۔ تو اور دوسرا فریق جو ہے جو اپنے غلط عقیدے پر تھا، جنہوں نے معبودان باطلہ کو اپنا معبود ٹھہرایا، ان کے بارے میں اللہ نے کہا فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار، یعنی جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے آگ کے لباس تیار کیے گئے۔ وَيُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمْ، اور ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا پانی ڈالا جائے گا، یعنی صرف لباس پہنا کے نہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ اور یہ کھولتا پانی نہیں ہے دنیا کی، آخرت کا۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کے جو دوسرا فریق ہے جنہوں نے اپنے معبود حقیقی کو معبود کہا ہے، ان کے لیے جو ہے جنت اور اس کی نعمتیں ہوں گی، ہے نا۔ قال هم الذی تبارزوا یوم بدر، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بدر کے دن جنگ کیا۔ وہ کون ہے؟ حمزہ، علی اور عبیدہ اور ابو عبیدہ ابن الحارث۔ یہ تو ایک گروہ ہوا مومنین کا، اور دوسرا گروہ ہوا شیبہ بن ربیعہ، عتبہ اور ولید بن عتبہ، ہے نا۔ شیبہ بن ربیعہ کو حضرت حمزہ نے قتل کیا اور حضرت علی نے ولید بن عتبہ کو، اور کہا گیا کہ عبیدہ ابن الحارث بن عبد المطلب نے عتبہ کو قتل کیا، ہے نا۔ حدثنا قبیصۃ قال حدثنا سفیان عن ابی ہاشم عن ابی مجلز عن قیس بن عباد عن ابی ذر۔ یہ حدیث بھی مروی ہے، مگر یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ قال نزلت، قال یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، آذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ آیت کریمہ ہذان خصمان اختصموا فی ربہم فی ستۃ من قریش کے 6 لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ کون کون ہے؟ علیین، اگر اس کو قریش پر جو ہے بدل بناؤ گے تو علیین پڑھو گے، ہے نا۔ 3 اعراب جاری ہو سکتے ہیں یہاں پہ، ہے نا۔
ایک علی، دوسرے حمزہ، اور تیسرے کون ہیں؟ عبیدہ ابن الحارث بن عبد المطلب، ان تین کے بارے میں۔ اور تین یہ ہیں شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ۔ ولید بن عتبہ کو کس نے شہید مارا؟ حضرت علی نے۔ اور شیبہ بن ربیعہ کو کس نے مارا؟ حضرت حمزہ نے۔ عتبہ بن ربیعہ کو عبیدہ بن حارث نے۔ تو دیکھیے قریش کے ہی لوگوں نے ان کو مارا۔ ان چھ کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہی وہ دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں نزاع کیا ہے نا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں انا اول من یجسو بین ید الرحمن للخصومت یوم القیامہ، یہ بڑے شرف کی بات ہے جی، ہیں؟ حدثنا اسحاق بن ابراہیم الصواف حدثنا یوسف بن یعقوب کانا ینزل فی بنی زبیعۃ وہو مولا لبنی سدوس قال حدثنا سلیمان التیمی عن ابی مجلس عن قیس بن عباد قال قال علی فینا، یہ ہمارے بارے میں نزلت حاضل آیت، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، ہے نا۔ بس یہیں تک۔